مذاکرات نکل آئے گا عمران خان بھی انشاءاللہ 500 دنوں سے کھڑا ہے. ہم مذاکرات کی بھیک نہیں مانگتے. اگر تم سمجھتے ہو کہ اس کو اندر رکھ کے ملک چلا سکتے ہو چلا کے دیکھ لو. ہم ایک مطالبہ کرتے ہیں, دی چوک کے خون کا انصاف چاہیے. ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. مجھے بھی ساتھ عمران خان کے اندر ڈال دو. 78 دنوں تک رہا ہوں میں. خواجہ صاحب نے کہا نا, میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں. خواجہ آصف نے کہا کہ عزت سے جیل گزارنی چاہیے. 78 دن تک رہا ہوں. ایک ایسے آدمی کا پوتا ہوں جس نے پاکستان بنایا تھا. اس آدمی کے ساتھ جیل کا دکھ نہیں. جس کوٹلی میں 6/8 میں ممتاز قادری کو آپ نے رکھا اس میں میں رہا. پشاور جو میرا اپنا شہر ہے جہاں پلا بڑا ہوں, وہاں صوفی محمد کو, تحریک نفاذ شریعت محمدی کے صوفی محمد مرحوم صاحب کو جس 6/8 کی کوٹلی میں رکھا, میں بھی ادھر رہا ہوں. میں نے بھی کبھی یہ بات اسمبلی کے فلور پہ نہیں کی, لیکن خواجہ صاحب نے بات کی ہے تو میں بھی کہہ رہا ہوں. ہم نے بھی جیل کاٹی ہے, جوان مردی سے کاٹی ہے. لیکن مجھے دکھ اس دن ہوا جب اپنے مردان میں جب میرے تمام 3 MPOs ختم ہوئے تو جو میرے سامنے چارج شیٹ رکھی گئی اس میں آرمی ایکٹ تھا, اس میں سیکرٹ ایکٹ تھا, اس میں ATC تھا. دیئر انڈرسٹینڈنگ, یہ دونوں وکلا اور پیچھے کاکڑ صاحب بھی شاید بیٹھے ہیں, وہ بھی سمجھتے ہیں. کیا پاکستان بنانے والا علی محمد, کیونکہ اگر میرے دادا یا آپ کے نانا نے پاکستان بنایا تو ہم نے بنایا, کیا وہ سیکرٹ ایکٹ یعنی پاکستان سے غداری کا مجرم ہوگا؟ کیا وہ دہشت گرد ہے؟ وہ مردان جس نے مجھے 3 بار عزت دی اس وقت 2 بار پاس ہوا تھا. آپ نے مجھ پہ میرے مردان میں دہشت گردی اور مجھ سے غداری کا فتویٰ لگایا. اس کے چند مہینے بعد مردان نے مجھے 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ دے کے واپس ادھر سے ایوان میں بھیج دیا. دیکھیں, خدا لگتی بات کریں, یہ پاکستان مغربی پاکستان والوں نے نہیں, مشرقی پاکستان والوں نے بنایا تھا, بنگالیوں نے بنایا تھا. ہم ان کو 2nd درجے کے سٹیزن سمجھتے تھے. ہم ان سے بات کرنا توہین سمجھتے تھے. ہم سمجھتے ہیں یہ لڑ نہیں سکتے. ہم سمجھتے ہیں سول سروس نہیں چلا سکتے. وہ جیت گیا, ہم نے اس کو حکومت دے دیتے. حکومت کیا ہو جاتا؟ ہاں, غیر ملکی سازشیں ہوئیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ دیوار کیا گری, میرے کچے مکان کی لوگوں نے میرے گھر میں, میرے آنگن سے یا گھر سے رستے بنا لیے. جب ہم نے حق نہیں دیا تو پھر اگرتلا سازش ہوئی. جب ہم نے حق نہیں دیا تو مکنی بہانی بنی اور اندرا نے اس کو, اندرا گاندھی نے سپورٹ کیا. لیکن بنگالی یہ بھی تو اپنے آپ سے سوال کیجئے, وہ بنگالی جو ہم سے پہلے پاکستان زندہ باد کہتے تھے, وہ بنگالی پھر ہندوستان جا کے مکتی بانی کی ٹریننگ کون لے رہا تھا؟ ہندوستانی فوج کے عام ملٹری پرسنل بھی مکتی بانی کے جامع میں آتے تھے. لیکن ہم تو اتنے سنگ دل ہیں کہ اس ماحول میں جب ایک سازش ہوئی, ہماری غلطیاں ہوئی پولیٹیکل, ہم نے ایکسپیڈینسی کا مظاہرہ کیا, ہم نے ملٹری آپریشن کیا, لیکن اس ماحول میں مشرقی پاکستان میں جن لوگوں نے پاکستان زندہ باد کہا, جنہوں نے اسلام زندہ باد کہا, قائد اعظم زندہ باد کہا, جنہوں نے پاک فوج اس وقت زندہ باد کہا, ان بہاریوں کو آج تک اپنے اس موجودہ پاکستان میں آپ شناختی کارڈ تک دینے کے روادار نہیں. پاکستانی تو مانو جس نے چلتی گولیوں میں پاکستان زندہ باد کہا. کہانی بڑی لمبی ہے, شارٹ کرتے ہیں 3-4 منٹ میں, آپ کا شاید ضبط اتنا نہ ہو. میں کبھی پیپل پارٹی کا ورکر سپورٹر نہیں رہا. آج بھی میں کہتا ہوں مجھے بڑا عجیب لگتا ہے, صدر آپ کا بیٹھا ہے, چیئرمین سینٹ آپ کا بیٹھا ہے, چاروں گورنر آپ کے بیٹھے ہیں, 16 مہینے آپ ادھر اقتدار میں بیٹھے رہے, آج بھی آپ ان سیٹوں پہ ہیں, آج بھی آپ رونا روتے ہیں. آ جائیں ادھر ہمارے ساتھ اور ایک جنون اپوزیشن کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں تو ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا. تیری رہزنی کا گلہ نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. میرے چیئرمین صاحب, ہم معاملات کو سلجھانے والے لوگ ہیں. میں جس علاقے سے ہوں, بچپن میں لوری میں ہمیں بندوق اور تلوار سکھائی جاتی ہے. زو خوشحال تورا پلاس کفن پغاڑا بڑا پاسم کہ خبر شم چھ پختون دچا غلام شو. میں خوشحال خان خٹک قبر سے ہاتھ میں تلوار اور کفن پہنے نکل آؤں گا اگر مجھے یہ پتہ لگا کہ پختون یا مسلمان کسی کا غلام بن گیا. لیکن ہم آپس میں لڑ کے جیت بھی گئے تو کس سے جیتیں گے؟ لاش تو پاکستانی کی گری ہے نا. اگر ادھر انیس ستی کی گری ہے اسلام آباد میں سب جگہوں پہ گیا ہوں. وہ اپنی ماں کو یہ کہہ کے گیا تھا چیئرمین صاحب کہ میرے لیے دعا کرنا, میں اپنے لیڈر کو آزاد کرنے نکلا ہوں.
آپ کے بھی لیڈر کے لیے لوگوں نے اپنے آپ پہ آگ لگائی تھی، خودکشیاں کی تھی جناب، کہ خودکشی اسلام میں حرام ہے، لیکن میرے بھی لیڈر کے لیے مرتے وقت انہوں نے خون سے قیدی نمبر 804 لکھا ہے. Look at the commitment of the level of the workers of Pakistan تحریک انصاف. عمران خان کو کسی نے اکیلا نہیں چھوڑا. میاں صاحب کا گرا اپنی جگہ درست ہے جب میاں صاحب نے فرمایا کہ ان کو کہا جاتا تھا کہ قدم بڑھاؤ میاں صاحب ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب مشرف کا آہنی ہتھوڑا چلا، ظلم ہوا، ایمرجنسی قائم ہوئی، میاں صاحب نے دیکھا تو محدود چند لوگ تھے، ایک جاوید ہاشمی تھا، اس کو بھی پھر آپ نے پراپرلی اون نہیں کیا. لیکن یہ کیا کریں، ہمارا بھی اسی طرح کا درد ہے. ایسا نہ ہو جو کھڑے تھے اس طرف کل کو پھر وہ پیچھے ہی کھڑے رہے اور جو نکل گئے تھے وہ پھر آگے بیٹھے ہوں. ہوتا ہے، سیاست میں ہوتا ہے حضور. لیکن واللہ ہم نے عمران خان کے لیے نہیں کیا، ہم نے اپنی کمٹمنٹ، اپنی غیرت، اپنی انا کے لیے کیا ہے کہ کل کو کوئی اسد قیصر کو، وہ جو آپ کی کرسی پہ بیٹھا ہوتا تھا سلجھو آدمی، آپ سے ہمیشہ بات کرتا تھا، ہماری جماعت سے گالی سنتا تھا، اس کو جب آپ نے اٹھا کے اپنے ہی میدان میں آپ نے جیل میں ڈالا تو اس نے صرف عمران خان کے لیے نہیں، اپنی خودی، اپنی انا، اپنی غیرت کے لیے کیا کہ کوئی اسد قیصر کو یہ نہ کہے کہ سوابی کا بیٹا بک گیا یا ڈر گیا، کوئی شہریار خان افریدی کو یہ نہ کہے کہ کوہاٹ کا بیٹا ڈر گیا یا بک گیا، کوئی نثار جٹ کو یہ نہ کہے کہ پنجاب کا بیٹا ڈر گیا یا بک گیا، اور یہ کوئی مجھے نہ بتائے کہ پنجابی خدا نخواستہ بزدل ہیں یا نکلتے نہیں ہیں. اس لیول کی فستائیت آپ پختونخوا میں کرو، یہاں بھی کوئی نہیں نکلے گا. ہم نے تو سنا تھا کہ مائیں بہنیں سانجی ہوتی ہیں، یہ کیسی سانجی مائیں بہنیں ہیں؟ جب میری اور آپ کی ماں ریحانہ ڈار کے سر سے دوپٹہ چھینا گیا اور اس کو کھینچا گیا تو پھر سیال کوٹ کے ساتھ پورا پاکستان کیوں نہ رویا؟ اور آپ کیوں نہ روئے؟ آپ کی تو جماعت ہی خواتین کے حقوق پہ بنی ہے حضور. 22 نومبر آخر میں آتا ہوں مذاکرات. 16 فروری کو میں، عامر ڈوگر چیف ویب صاحب اور ہمارے ساتھ سردار لطیف کھوسا صاحب آج نہیں ہیں ایوان میں، ہم 3 لوگ عمران خان سے ملنے گئے. یہ بات بڑی اہم ہے. میں گورنمنٹ بینچز جو مجھے سن رہے ہیں، صاحب الرائے لوگ، بوٹ والے نہیں قلم والے، سب سے مخاطب ہوں. چلے بوٹ والی بھی ڈال دیں، سب سے مخاطب ہوں. 16 فروری کو الیکشن ہوئے صرف 1 ہفتہ ہو چکا تھا. میں، عامر ڈوگر اور سردار لطیف کھوسا عمران خان صاحب سے ملنے گئے. میرے ذہن میں یہ چیزیں چل رہی تھیں. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اس کرسی پہ کون بیٹھتا ہے، مجھے اس سے غرض ہے کہ ملک آگے چلے. اس وقت آپ کی حکومت نہیں بنی تھی، ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ کون بیٹھے گا. فارم 47 کی روشنائی ابھی کچی تھی، فارم 47 ابھی خشک نہیں ہوا تھا، اس پہ دوسرا رنگ چڑھنے کے قریب تھا. خان صاحب سے میں نے پوچھا کہ خان صاحب، آپ نے پچھلے سال 2022 رمضان میں زمان پارک میں آپ سے ایک میڈیا پرسن نے پوچھا کیا فتح مکہ کی بات کرتے ہیں؟ کیا آپ آج بھی فتح مکہ ماڈل پہ کھڑے ہیں؟ میں نے جب یہ بات کی تو کیا اپنے کیا پرائے سارے میرے پیچھے پڑ گئے. اور یار آپ مجھے عمران خان سے وفا مت سکھاؤ. آپ جب اور جماعتوں میں بیٹھ کے جی بھٹو کہتے تھے، یا جب میاں صاحب آوے کہتے تھے علی محمد عمران خان کے ساتھ، تب بھی کھڑا تھا، آج بھی کھڑا ہے اور انشاءاللہ بعد میں بھی کھڑا ہوگا. میں جو بات کرتا ہوں اس لیے کرتا ہوں کہ عمران خان نکلے، ملک آگے جائے. میں نے خان صاحب سے کہا آپ کھڑے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. میں فتح مکہ ماڈل پہ کھڑا ہوں، اور فتح مکہ ماڈل کا کیا ہے کہ جیت کے بعد انتقام نہیں، عام معافی. لیکن اس کو عام معافی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں دے سکتے تھے جس نے کسی کا خون بہایا. وہ تو قصاص کی بات ہے، وہ تو عدالت کی بات ہے، سیاسی انتقام نہیں. اور اس کے ساتھ ایک اور بات عمران خان صاحب نے کی جو میں نے جب کی تو پھر مجھے میرے اپنے پڑ گئے، اور پھر آپ کے بھی یار لوگ پڑ گئے، اور وہ دوسرے بھی پڑ گئے، اور سارے پڑ گئے. خان صاحب نے کہا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن. انہوں نے کہا کہ نیلسن منڈیلا نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن قائم کر کے اپنے ملک کو آگے لے گیا. بلکہ ان کے الفاظ ٹو بی ایگزیکٹ کوٹ اینڈ کوٹ یہ تھے کہ ویسٹ نے، عمران خان صاحب نے کہا کہ ویسٹ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنا کے فتح مکہ ماڈل کو لے کے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا، اور دیکھو ویسٹ آج کہاں چلا گیا اور ہم کدھر کھڑے ہیں. میں نے 12 کی یہ بات کی الیکشن کمیشن کے بعد. دوستوں کو یاد ہوگا اگر ادھر کوئی ہیں، الیکشن کمیشن کے بعد میں نے کہا کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن، تو ریکنسیلیشن پہ تو زور دیا کہ علی محمد کہتا ریکنسیلیشن.
میں نے ٹروتھ پہلے کی ہے، پہلے ٹروتھ دین ریکنسیلیشن. سچ بولنا پڑے گا. 2 منٹ اور. 22 نومبر، یہ فیکٹس آپ کے سامنے آنے چاہیے، پوری قوم سن رہی. 22 نومبر کو ہمیں ہماری پولیٹیکل کمیٹی نے جناب عمران خان صاحب سے ملنے بھیجا. ہمیں نہیں ملنے دیا. میں تھا اس میں، چیئرمین گوہر تھے اس میں، سیکرٹری جنرل راجہ تھے ہمارے، راجہ صاحب اس میں، ہمارے ساتھ رؤوف حسن صاحب اور سردار لطیف کھوسا. ہمارا کام کیا تھا؟ ہم نے عمران خان صاحب کو یہ کہنا تھا کہ یہ جو احتجاج ہے اس کو آپ ملتوی نہ کریں، ختم نہ کریں، صرف آن ہولڈ کر لیں، اسلام آباد کی پریفری میں کہیں بٹھا دیں تاکہ گفتگو جو چل پڑی ہے وہ گفتگو کسی انجام تک پہنچ سکے. ہمیں ملنے نہیں دیا. اپنی منجی تلے ڈانگ پھیرے سیاسی لوگوں. کون ہے جو ہمیں لڑانا چاہتا ہے؟ کس کو پتا تھا کہ ہم کس لیے جا رہے ہیں؟ کون چاہتا تھا کہ ڈی چوک پہ خون بہے؟ ہم تو ساری لیڈرشپ عمران خان کو اس پہ کنونس کرنے گئی تھی کہ خان صاحب باہر بیٹھ جاتے ہیں فی الحال اور موقع دیں مذاکرات کو کہ شاید آپ نکل آئے، سیران نکل آئے اور مینڈیٹ کی واپسی کا کوئی سسٹم ہو. بڑا میرے پہ سوال ہوتا ہے تم کدھر تھے؟ 25 کو میں اڈیالہ کے قریب روڈوں پہ تھا، ایک نامعلوم گاڑی میں جو میری اپنی ذاتی ہے، ایک ڈرائیور کے ساتھ پولیس کے نرغوں میں سے پیچھے بیٹھے میں نکل رہا تھا. اس دن مجھے کالی شیشوں کی گاڑی کا ذرا افادیت کا اندازہ ہوا. پولیس والوں کے بیچ میں سے پہنچ کے میں اڈیالہ پہنچا. یہاں رانا صاحب نے کہا نا کہ اجازت دی گئی تھی. رانا صاحب علی کو اجازت نہیں ملتی کیونکہ کسی کو پتا ہے کہ علی جو ہے معاملات کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے، اپنے لیڈر کو بغیر لڑے بغیر خون بہائے نکلوانا چاہتا ہے. اس دن گوہر صاحب کو بھیجا گیا اندر، سیف صاحب کو بھیجا گیا اندر. علی محمد پھر بھی 2 گھنٹے اڈیالہ کے باہر بیٹھا رہا اور اس کے بعد 5-6 دفعہ میں گیا ہوں. مجھے نہیں ملنے دیا جاتا کیونکہ ہم چاہتے ہیں یہ خون بہنا بند ہو، یہ لڑائی مار کٹائی بند ہو. آپ بات کریں اور نکلے اس جنجال سے، اس مصیبت سے. عمران خان بھی سیوان میں آئے، میاں نواز شریف بھی آئے.